پاکستان تحریک انصاف کا آپ کے اوپر ایک تنقید ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بیئرر آف دا بیڈ نیوز ہیں. وزیر اعظم صاحب نے جب خوشخبری دینی ہوتی ہے تو خود آگے آ جاتے ہیں، اور جب بری خبر دینی ہوتی ہے تو آپ کو خبر دینے کو کہتے ہیں. تو پہلے تو اس پہ کامنٹ کر دیجیے. انیکا، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو تھوڑی سی ہمت پیدا کرنی چاہیے. اگر کوئی بیرر آف بیڈ نیوز ہے جس کی وجہ سے بین الاقوامی منڈیوں میں آگ لگی ہوئی ہے، تو میں اتنا ضرور آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ میں نہیں ہے، میں نہیں ہوں. تو جس کو کہنا ہے وہ اس کا ٹی وی پہ نام لے اور اس کے بعد اس کے کانسیکوینسز جو ہیں خود فیس کرے. جہاں تک گزارش یہ ہے کہ میں کوئی اچھی خبر دوں یا بری خبر دوں، یا وزیر اعظم صاحب کوئی اچھی خبر دیں یا بری خبر دیں، ہم لوگ ایک جماعت کا حصہ ہیں. اس جماعت کا نام پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. یہ وہ جماعت ہے جس نے جب بھی ریاست کا کوئی مفاد آیا ہے تو اس نے سیاست کو ترک کر کے اس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کیا ہے. اگر کوئی بھی باشعور آدمی میرے سامنے بیٹھ کے مجھے یہ کہہ دے کہ جی ریاست کو نقصان کیے بغیر کوئی اور رستہ موجود تھا تو مجھے بتا دیں. وہ میں نے اناؤنس کیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے پاس ذمہ داری ہے کہ میں پاکستان کی ذمہ داری کو صرف 2 تالیاں بجوانے کے لیے وہی کرتا جو 2022 میں عمران خان صاحب نے کیا تھا، بالکل دیوالیہ پن کے نہج پہ لے جاتا. مجھے جو مطلب القابات دعا بد دعا دینا چاہتے دے، بٹ میں پاکستان کی ریاست کو جب تک اس کرسی پہ میری جماعت نے مجھے ذمہ داری دی ہے میں نقصان نہیں ہونے دوں گا. چلے اب آگے پوائنٹ پہ چلتے ہیں. شاہد خاقی صاحب کل میرے پروگرام میں موجود تھے، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا. انہوں نے یہ کہا کہ لیوی کم کرنے کے بعد 160 روپے ہوئی ہے. تو مجھے کنفرم کر دیجیے گا، میرے مطابق لیوی اس ٹائم پر 80 روپے کم کرنے کے بعد 80 روپے ہو گئی ہے، 160 روپے نہیں ہوئی. اور پلس ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اب ٹویٹ آیا ہے اس سے ہم کیا توقع کریں؟ آنے والے دنوں کے اندر مزید اضافہ ہوگا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں؟ دیکھیں انیکا، شاہد خاقان عباسی صاحب کو میں شاہد بھائی کہتا ہوں، ان کی میں بے پناہ عزت کرتا ہوں، پر میرا نہیں خیال یہ کوئی وقت ہے جس کے اوپر آپ پٹرول کی قیمتوں کے اوپر سیاست کریں، کیونکہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. نہ صرف وہ جانتے ہیں پر ان کے جنرل سیکرٹری صاحب جنہوں نے آج کل ٹویٹر پہ طوفان مچایا ہوا ہے، حالانکہ وہ اس طرح گفتگو کریں جس طرح وہ کبھی کسی ذمہ دار کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے. انہوں نے سارے آج مسائل پاکستان کے آج ہی اٹھے ہوئے ہیں. بٹ چلیں میں اس بحث میں جائے بغیر آپ سے حقائق پیش کر دیتا ہوں. جب یہ سال شروع ہوا فائنینشیل ایئر، اس کے اندر بجٹ کو بیلنس کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ طے کیا گیا کہ 80 روپے لیٹر ہم پٹرول اور ڈیزل دونوں کا لیوی لیں گے. اب جب آپ نے اس کا ایک حد طے کر لی، اس کا ایک ٹارگٹ بجٹ میں طے کر لیا، وہ موجود تھا. جب جنگ شروع ہوئی اس کے بعد ڈیزل کے اندر بے پناہ تیزی آئی، $88 پر بیرل سے اٹھ کے وہ تقریباً $300 پر بیرل پہ چلا گیا. اور کیونکہ ڈیزل کا ایک عام آدمی کی زندگی کے ساتھ اس کا میرے خیال سے زیادہ کنیکشن ہے، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ اس پہ چلتی ہے، آپ کے ٹیوب ویل اس پہ چلتے ہیں، لوجسٹک ساری اس پہ چلتی ہے، ریلویز اس پہ چلتی ہے. حکومت نے فیصلہ کیا کہ لیوی کا بوجھ ڈیزل کے اوپر ختم کر کے پٹرول جس کے اندر اتنا بڑھاوا نہیں آیا اس میں ایڈ کر دیا جائے. اینڈ کیونکہ سال کا پورا ٹارگٹ ایک ہی تھا تو ڈیزل کے اوپر اس کو 0 کر دیا گیا، پیٹرول کے اوپر اس کو 160 روپے کر دیا گیا. اور اس کے بعد جب وزیر اعظم صاحب کی بیہائنڈ دی سینز بیک گراؤنڈ کے اندر آئی ایم ایف کے ساتھ کیونکہ ایک کمٹمنٹ تھی، ان کے ساتھ بات چل رہی تھی کہ اتنا بڑا ایک ایگزوجنس شوک آیا ہے جس کے اندر معیشتیں ہل گئی ہیں، تو اس کے اندر کیونکہ ہم اپنا ٹارگٹ بھی لیوی کا میٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کے عوض ہمیں کچھ وقت کی گنجائش دیں، کچھ ریلیکسیشن دیں. تو اس کے بعد جب وہ ریلیکسیشن ہم نے ون کی تو اس کے بعد وہ عوام کو ٹرانسلیٹ کر دی. نوٹیفیکیشن میں آپ کو ابھی دے دوں گا. اس کے بعد 80 روپے پیٹرول کے اوپر ہے، ڈیزل کے اوپر 0 ہے. آپ شاہد بھائی کو بھیج دیجیے گا، میں اس قسم کی چیز میں ان کو ڈائریکٹلی یہ دینا نہیں چاہتا. چلے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ 80 روپے ہے اس ٹائم پر لیوی، لیکن مجھے یہ کہا اگر آنے والے دنوں کے اندر مزید بڑھوتی ہوتی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر ان انٹرنیشنل مارکیٹ، تو وہ کیا گورنمنٹ خود اس لیوی کو کم کر کے برداشت کرے گی یا پاس آن کر دے گی عوام کو؟ انیکا، اینی تھنگ وچ کوڈ بی ورس دین دی پیٹرولیم شاک جس سے ہم گزر رہے ہیں از این ایکسٹرنل اکاؤنٹ کرائسس. کہ ہم کوئی ایسی حرکت کریں کہ آپ کا ڈالر کا جو آپ کا ریزرو ہے اور جو ایکسٹرنل اوبلیگیشنز ہیں وہ آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، وچ مینس کہ آئی ایم ایف کا ایک بڑا بنیادی کردار ہے آپ کے اس نیویگیشن کے اندر، اس پروسیس کے اندر. تو اگر آئی ایم ایف کی مشاورت کے ساتھ، ڈیولپمنٹ پارٹنرز کی مشاورت کے ساتھ کوئی فردر پرائس انکریز آتی ہے، جو ہو سکتا ہے کیونکہ جو ٹویٹ جس قسم کی آپ نے بات کی ہے اگر وہ آتی ہے
تو ہمیں اس کے لیے جو اسپیس ڈھونڈنی پڑے گی وہ ٹیکسیشن از ڈیفینیٹلی ون ایریا جس کے اندر فردر آپ کو ریلیکسیشن لینی پڑے گی, بٹ دس کین اونلی بی ود دی کنسلٹیشن آف دا ڈیولپمنٹ پارٹنرز. ادروائز جو خوفناک اس کے نتائج ہوں گے وہ عمران خان صاحب نے جو 22 میں کیا اس سے بھی نظر آتے ہیں, اور جو سری لنکا میں ہوا تھا اس سے بھی نظر آ جائیں گے. تو دس از آل آئی کین سے, بٹ کیونکہ یہ ایک ڈائنامک سچویشن ہے, ایوری ڈے از اے نیو ڈے, وی ول ٹرائی کہ جی ہم جس حد تک کوشن کر سکتے ہیں ایک عام آدمی کی تکلیف اس کو کریں, جس کے لیے آپ نے دیکھا ہے فل مطلب ایک فنڈڈ ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام بھی رول آؤٹ کیا گیا, اور آج آئی ٹی منسٹر نے بتایا بھی ہے کہ ہزاروں لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو وہ پیسے ٹرانسمٹ بھی ہونا شروع ہو گئے.